سلسلہ گفتگو جو نجف سے دہلیز امیر سے شروع ہوا وہ دہلیز باب الحواج تک پہنچ چکا۔ جب ہم گھر سے کربلا کی طرف آتے ہیں تو یہ وطن سے وطن کی طرف ہجرت نہیں ہوتی، یہ خودی سے خدا تک کا سفر ہوتا ہے۔ بسم اللہ سے یہ جسم کی معراج ہے، یہ روح کی معراج ہے۔ گفتگو مسلسل ہو رہی ہے کہ خدا قرآن میں جسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ زیادہ نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ الذین آمنوا، سوائے ان کے جنہوں نے علی کا دامن پکڑ لیا۔ کل کی مجلس جسے نجف کی یاد ہے، الذین آمنوا کا ترجمہ ہو چکا کہ ایمان ہوتا ہی اس کے پاس ہے جس کے پاس کل ایمان ہوتا۔ ہم کربلا میں پہنچ چکے ہیں۔ کربلا کیوں ہوئی؟ کربلا کے پیچھے سازش کیا تھی؟ کربلا کا حادثہ کیوں رونما ہوا؟ کیوں اس دور کے لاکھوں مسلمانوں نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو آج بھی تاریخ کے سامنے خاموش کھڑے ہیں، اور مورخ شرمندگی کا مارا انہیں کوئی حقیقت والا جواب نہیں دے رہا، اور جو جواب دیے جا رہے ہیں وہ جواب ایسے ہیں جنہیں عقل انسانی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تھوڑی تمہید میں آپ ساتھ دیں۔ جب بھی پوچھا جائے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت، قتل حسین یہودیوں کے ہاتھوں نہیں ہوا، عیسائیوں کے ہاتھوں نہیں ہوا، اسی کے نانا کی کلمہ پڑھنے والوں نے اسی کے نواسے کو قتل کر دیا، تو وجہ کیا بنی تھی؟ تو وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس لیے کہ یزید امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کر رہا تھا، اور حسین ابن علی وہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انکار بیعت جو ہے وہ وجہ ہے اس آنے کی۔ انکار بیعت جو ہے وہ واحد وجہ ہے جس کی وجہ سے حسین ابن علی کا قتل ہو۔ قطعاً میں کربلا میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، یہ جھوٹی سازش ہے، غلط پراپیگنڈا ہے کہ حسین ابن علی انکار بیعت کی وجہ سے مارے گئے۔ انکار بیعت قتل حسین کی وجہ نہیں ہے۔ یزید جانتا تھا کہ حسین بیعت نہیں کریں گے۔ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے یزید فاسق اور فاجر تھا اس لیے حسین نے بیعت نہیں کی، وہ تہجد گزار بھی ہوتا تو حسین بیعت نہ کر۔ مولا حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ فلسفہ کربلا آپ کے سامنے بیان ہوگا۔ یزید تہجد گزار بھی ہوتا، حسین پھر بھی بیعت نہیں۔ اور جو عبادت گزار ہو کے بھی امام سے بیعت مانگ لے، پھر اس میں اور یزید میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ وہ جانتا تھا کہ حسین ابن علی نے بیعت نہیں کرنی، اور جس گورنر کے ذریعے امام حسین کو پیغام بھجوا رہا تھا وہ گورنر بھی جانتا تھا، ولید بھی جانتا تھا کہ حسین بیعت نہیں کرے۔ انکار بیعت قتل حسین کی وجہ نہیں۔ پھر کہا گیا امام حسین کربلا میں نماز بچانے کے لیے گئے تھے، تو نمازیوں کے ہاتھوں تو قتل ہو رہے تھے۔ کیا لشکر یزید انکار نماز کر رہا تھا؟ بلکہ وہ تو آوازیں بلند کر رہے تھے کہ جلدی قتل کرو کہیں نماز قضا نہ ہو جائے۔ میں آپ کے سامنے وہ شواہد رکھوں گا جو تاریخ کربلا میں موجود ہیں، جس کے لیے آپ کو علیحدہ سے حوالوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب متوجہ میری طرف رہیے۔ ہمیں بتایا جائے کہ قاتلان حسین کیا انکار صلات کر رہے تھے؟ کیا ان کی گردنوں میں قرآن نہیں لٹک رہے تھے؟ کیا ان میں حافظان قرآن نہیں تھے؟ قاریان قرآن نہیں تھے؟ تو پھر کس چیز کا انکار ہو رہا تھا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دین میں سے یزید نے کوئی نکالی تھی تو آپ پھر ہمیں غلط چیزیں بتا رہے ہیں۔ آپ ہمیں وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو یزید نے نہیں نکالی۔ ہمیں وہ چیز بتائیں جو یزید نے دین سے نکالی تھی۔ اس لیے وہ چیز نہیں بتائی جا رہی کہ اگر وہ چیز بتا دیں گے تو کئی چہروں میں یزید نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ Hidden Tracks. دلائل میں آپ کے سامنے دینے لگا ہوں کہ امام حسین کے قتل کی وجہ کیا بنی، کیوں امام حسین شہید ہوئے۔ میرے سامنے مختلف تواریخ رکھ دی جائیں، کوئی کہہ رہا ہے انکار بیعت وجہ بنی، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں تحفظ نماز قتل حسین کی وجہ بنی، تو میں کیوں مورخین سے پوچھوں؟ ہم کربلا میں بھی آ کے مورخ سے پوچھیں گے، ہم حسین سے پوچھتے ہیں، ہم مولا حسین سے پوچھتے ہیں کہ مولا آپ کو قتل کیوں کیا گیا تھا، شہادت کیوں ہوئی تھی؟
امام حسین علیہ السلام جب 28 رجب کو مدینہ سے نکلے تو جناب محمد حنفیہ مولا امیر المومنین کے بیٹے، انہوں نے آ کے پوچھا کہ مولا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ اگر یزید سے جنگ کرنی ہے تو ہم ہاشمی موجود ہیں، اگر آپ پھر بھی مدینہ کی حرمت کے لیے جانا چاہتے ہیں تو مکہ تک ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، ہم مکہ میں محفوظ ہیں، اگر مکہ میں بھی آپ کی جان کو خطرہ ہے تو یمن علی کے شیعوں کا مرکز ہے، آپ یمن چلے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے خود جناب محمد حنفیہ کو جواب دیا، فرمایا میری ہجرت کا مقصد صرف ایک، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی خاطر جا رہا ہوں۔ یہ وہ جواب ہے جو ممبر سے آپ نے اتنا سنا ہے لیکن نتیجہ آپ کی سوچوں کے قریب بھی نہیں کہ میں کہاں لے کے جانا چاہوں۔ یہ جواب اکثر ممبر سے پڑھا جاتا ہے کہ امام حسین نے کہا کہ میری ہجرت کا مقصد، میں جو جا رہا ہوں مدینہ سے، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ میں اصلاح امت کی خاطر جا رہا ہوں، میں رسول کی امت کی اصلاح کی خاطر مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ صلوات سارے حضرات مل کے بلند آواز سے۔ متوجہ ہے جی مکمل؟ میں چاہتا ہوں اصلاح ہو، تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اصلاح کہتے کسے؟ اصلاح کی ضد ہوتی ہے فساد۔ جب لفظ فساد آئے تو ہر کوئی سمجھتا ہے لڑائی، قتل و غارت، خون خرابہ، اسے فساد کہتے، لیکن مجلس سب شروع ہونے لگی۔ فساد عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے مرکز سے ہٹا دینا، جہاں کسی کا حق بنتا ہو اسے اس جگہ سے ہلا دینا، اسے فساد کہتے، اسے اس جگہ پہ واپس لے آنا، اسے اصلاح کہتے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ جب ان سے تم پوچھتے ہو کہ تم زمین پر فساد کیوں کرتے ہو تو یہ آگے سے کہتے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ فساد کر رہے ہوتے۔ اس کا مطلب فساد کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، میرے مالک اس کا مطلب ہے کہ اس لمحے زمین پہ فساد برپا تھا اور حسین اصلاح کی خاطر گئے، لیکن میں کیا کروں، میں تاریخ کا طالب علم ہوں، جب میں ہسٹری سے پوچھتا ہوں تو اس وقت کوئی مسلمانوں کی خانہ جنگی نہیں ہو رہی تھی، صفین ہو چکی تھی، جمل ہو چکی تھی، نہروان علی کی زندگی میں ہو چکی تھی، مسلمان ایک دوسرے سے لڑ نہیں رہے تھے، نہ ہی مسلمانوں کا لشکر کہیں کافر اور یہودیوں کے مقابلے میں تھا۔ جب اس لمحے 61 ہجری میں زمین پہ فساد ہو ہی نہیں رہا تھا تو حسین کس اصلاح کی خاطر جا رہے تھے، حسین کس لیے جا رہے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ اللہ جسے فساد کہہ رہا ہے وہ کوئی اور چیز ہے، اللہ جسے اصلاح کہہ رہا ہے وہ کوئی اور چیز ہے۔ خدا نے قرآن میں کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں فساد ظاہر ہو گیا تھا جب انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے کچھ کر دیا تھا، خشکی اور تری میں فساد ہو گیا تھا جب انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے کچھ کر دیا تھا۔ امام باقر علیہ السلام سے پوچھا مولا وہ زمین پہ خشکی اور تری میں فساد کب ہوا تھا؟ امام نے فرمایا جب رسول کے جانے کے بعد انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے کسی کو محمد کا خلیفہ بنا دیا تھا، جس کا مطلب زمین پہ فساد ہو گیا تھا۔ فساد ہے علی کی ولایت کا انکار، اصلاح ہے علی کی ولایت کا نام۔ حسین نے کہا میں امت کی اصلاح کی خاطر جا رہا ہوں، کربلا انکار بیعت میں نہیں ہو رہی، انکار علی۔ بسم اللہ۔ انکار ولایت علی وجہ ہے کربلا کی۔ نماز تو شمر بھی پڑھتا تھا، حسین کا قاتل نماز کا انکار نہیں کر رہا تھا، علی کا انکار کر رہا تھا۔ اتنا ضروری ہے اسلام میں علی۔ اگر اب میں جملہ بڑا نازک کہنے لگا، مجھے نہیں پتا کون جملہ سنے گا، اتنا ضروری ہے اسلام میں علی، اگر نکال دیا جائے تو نمازی سیدھا شمر ہو جاتا ہے۔ بولے جو علی کر رہے ہو، مجھے نہیں پتا کہاں تک آواز آ رہی ہے۔ نمازی کو شمر ہونے میں ایک ہی چیز روکتی ہے، نہ نبی چند چہروں پہ مجھے اداسی ہے، کربلا میں آ کے ولایت سن کے اداس نہ ہونا، سروں پہ قرآن رکھ کے بتاؤ حر کے پاس نماز تھی کیا نہیں تھا، حر کے پاس روزہ تھا کیا نہیں تھا، حر کے پاس پورا اسلام تھا کیا نہیں تھا، حر کے پاس صرف علی نہیں تھا، علی ہر جگہ تو نمازی شمر ہو جاتا ہے، علی مل جائے تو گناہگار علیہ السلام۔ صرف علی۔ بسم اللہ۔
اتنا ضروری ہے مذہب اسلام میں وجود علی. کیا کہاں کہاں ضرورت ہے علی کی؟ مسلمان کلمے سے نکال دے، کلمہ کفر ہو جاتا ہے. چلو اگلی دلیل دے دیتا ہوں. رکھے مورخ کے سر پہ قرآن کے 61 ہجری کو جب امام حسین نے مکہ چھوڑا، جن حاجیوں نے حسین کے بغیر حج پڑھا. اب مجھے یہاں ماتمیوں کی تائی چاہیے تھی. بابا جی کیا وہ حج ہو گیا؟ کہتے نہیں ہوا. کیوں؟ کیا کعبہ وہاں سے چلا گیا تھا؟ کیا حجر اسود اٹھا لیا گیا تھا؟ کیا صفا مروہ کی پہاڑیاں ریت ہو گئی تھی؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، سب کچھ وہی تھا. تو پھر گیا کیا تھا؟ صرف حسین گیا تھا نا. تو حسین کون ہے؟ علی کا بیٹا. اور حج کیا ہے؟ افضل عبادت، اکبر عبادت. اکبر سے بیٹا چلا جائے اللہ اکبر کے قبول نہیں کرتا. اصغر سے باپ چلا جائے. حج سے حسین نکلے. ضروری ہے دین میں وجود علی. اگر علی کا وجود نہ ہو تو اللہ نبی کی رسالت قبول نہیں کرتا. میں تو جملے پہ جملہ دے رہا تھا. نبی کی رسالت تل رہی ہے علی کی ولایت. اور خدا اور نبی کا یہ مشترکہ منصوبہ ہے کہ اللہ نے قیامت والے دن اٹھانا بھی اپنے نام پہ نہیں. جو قریب بیٹھے میرا ساتھ دینا. اللہ نے اپنے نام پہ بندوں کو قیامت والے دن نہیں اٹھانا. میرے مالک تو رب العالمین ہے، تجھے تو علی بھی سجدہ کرتا ہے. میرے مالک اگر یہی بنتا تھا تو اپنے نام پہ اپنے بندوں کو اٹھا لیتا. دن بھی تیرا تھا، نام بھی تیرا ہونا چاہیے تھا. خدا نے کہا میں کیسے اٹھا سکتا تھا؟ کیونکہ میں خالق ہونے کی حیثیت سے ہر ایک کا خالق ہوں. اگر میں اپنے نام پہ اٹھا لیتا تو موسیٰ بھی اٹھ جاتا، فرعون بھی اٹھ جاتا، نمرود بھی چلا آتا، ابراہیم بھی چلا آتا. اچھا میرے اللہ تو اپنے نام پہ نہیں اٹھا رہا اس لیے کہ فرعون کو زندگی بھی تو دیتا ہے، موسیٰ کو سانسیں بھی تو دیتا ہے، نمرود کو رزق بھی تو دیتا ہے، ابراہیم کو عزت بھی تو دیتا ہے. تو اپنے نبی کے نام پہ اٹھا لیتا. فرمایا اگر میں محمد کے نام پہ اٹھاتا مومن بھی آ جاتا، منافق بھی آ جاتا. میں اٹھاؤں گا علی کے نام پہ، میں اٹھاؤں گا علی کے نام پہ. صرف مومن آئے گا، نہ منافق آ سکتا ہے نہ کافر آ سکتا ہے. یہی ہاتھ رکھنا تو اگلا جملہ لینا. صرف یہ شرط نہیں کہ منافق نہیں آئے گا، اگلی شرط یہ ہے صرف حلالی آئے. اللہ کو جملہ وزنی ہے، وزن اٹھانے والے بندے سر اٹھانا. اللہ کو ماننے کے لیے حلالی ہونا شرط نہیں. رسول کی رسالت کے کلمے کے لیے حلالی ہونا شرط. میں کئی ایسے دکھا سکتا ہوں کلمہ بھی نبی کا پڑھتے تھے. اللہ قرآن میں مذمتیں بھی کر رہا ہے، لعنتیں بھی کر رہا ہے. اسلام نے واحد علی ہے جسے ماننے کے لیے باپ ایک ہونا چاہیے، ماں ایک ہونی چاہیے. قدیر اسلام کی بھرپور جوانی کا نام ہے. ساری زندگی مانی، آخری نہیں مانی، پہلی بھی گئی. اس کے اپوزٹ آؤ. ساری زندگی نہ مانے، آخری مان جائے، پار چلا جاتا ہے. ایگزامپل ہر. یہیں پہ آپ نے دو مثالیں دے دی. اب جملہ کہوں علی ولی اللہ رسول کی آخری بات نام ہے، آخری بات رسول نے کہی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک.
پہنچا دے وہ جو میں نے تجھ پر نازل کیا. اور کیا یہ غدیر اچانک رونما ہو گیا؟ آج تھوڑا سا غدیر کیونکہ کروانے والے ہیں دوستان غدیر، اور اب بیٹھے ہیں کربلا میں. کربلا ہے انتقام غدیر کا نام. کوئی بندہ کربلا آ کے بھی حسین سے علی نہ لے کے جائے. پھر بات ذہن میں رکھنا، کربلا آنا بڑی بات نہیں، کربلا سے ان سے علی لے کے جانا، کربلا کے مقصد کو پا لینا، وجہ کربلا کو تلاش کر لینا، یہ ہے مقام آخر میں. اب غدیر اللہ اور نبی کا مشترکہ منصوبہ ہے، کیونکہ خدا نے ہدایت کے نصاب کو تو مکمل کرنا ہے. فتح مکہ ہو چکا، کافر یہ سمجھتے تھے نبی کتنی دیر زندہ رہے گا، ہم پورا کا پورا نظام کیپچر کر لیں. مدینہ میں پہنچ کے کل کا کافر منافق بن کے مسلمان بن کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا. ذہن میں یہ تھا کب تک دین چلے گا. غدیر 18 ذی الحج سے نہیں، 25 ذیقات کو رسول نے غدیر کی تیاری کرنی شروع کر دی. رسالت مآب نے فرمایا اللہ کہہ رہا ہے اس حج پہ ہر کوئی جائے گا، جو نہیں جائے گا اس پہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی. ہاں ہاں ہاں، میں ایک لفظ کا ذمہ داری کے ساتھ، حج مستحق پہ ہے، غیر مستحق پہ نہیں. رسول نے حکمن کہا کہ ہر کوئی جائے گا، جس کے پاس زیادہ ران نہیں میں دیتا ہوں. یہ نہ بہانہ کرنا سواری نہیں ہے، سواریوں کا انتظام ہے، ہم سواریاں بھی دیں گے، ہم زیادہ راہ بھی دیں گے. دلیل دینے لگا ہوں. حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہے میرے ہاں بچے کی ولادت متوقع تھی، میں نے رسول کی بارگاہ میں اپنی کنیز کو بھیجا، یا رسول اللہ آپ غیب کے تمام معاملات کو سمجھتے ہیں، کیا ان حالات میں عورت سفر کر سکتی ہے؟ فرمایا تمہارے اوپر بھی واجب ہے، تم بھی جاؤ. جب اسماء بنت امیس کہتی ہے مجھے نبی کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی، سوچ رہی تھی کاش نبی کو اندازہ ہوتا کہ میں کتنی تکلیف میں ہوں تو نبی کبھی مجھے اس گرمی کے موسم میں اتنے لمبے سفر کا نہ کہتے. وہ کہتی میں نبی کی حکمت پہ قربان ہو جاؤں. جب ہم حج کر کے واپس پلٹ رہے تھے، میں خیمے میں تھی، یا میرے ہاں بچہ پیدا ہوا، ادھر رسول پالانوں کے منبر پہ علی کی ولایت کا اعلان کر رہے تھے. میرے بچے نے گود میں آتے ہی مسکرانا شروع کر دیا. میں نے رسول کے پاس جا کے کہا یا رسول اللہ یہ مسکرایا ہے علی کی ولایت پہ. علی نے فرمایا ہم نے اس کا نام محمد بن ابی بکر رکھ دیا. یہ علی کی ولایت پہ مسکرایا. اتنا ضروری ہو گیا تھا کہ رسول نے کہا کہ کسی کو منع نہیں، ہر کوئی جائے گا، ہر کوئی جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 1400 سال کے بعد ہمیں تاریخوں سے ملتے ہوئے اسلام میں پتہ چل گیا کہ نبی کچھ اعلان کرنے والے ہیں؟ اس دور کے لوگوں کو نہیں پتا تھا، وہ جانتے تھے کہ اب کچھ ہونے والا ہے. یہ تو کیونکہ رسول نے ساری زندگی بہانے ڈھونڈے ہیں علی پڑھنے کے. یقین کیجئے میرا نبی بہانے ڈھونڈتا تھا علی کے فضائل پڑھنے کے. مسجد میں ہوتے تھے علی کے فضائل پڑھتے تھے، گھر میں ہوتے تھے علی کے فضائل پڑھتے تھے، بازار میں ہوتے. رسول لمحہ لمحہ علی کے فضائل پڑھتے تھے. منافقین کو پتا تھا کہ کچھ بڑا ہونے والا. چلے تو گئے سب رسول کے ساتھ. اب یہاں پہ آپ کو غدیر سنائی جاتی ہے، لیکن میں غدیر سے پہلے بتاتا ہوں ایک دن تھا حج کے دنوں میں جسے کہا جاتا ہے یوم صحیفہ. صحیفہ صحیفہ کی تیاری کا نام. یوم صحیفہ ایک ایگریمنٹ لکھا گیا جس پہ وہ دستخط ہوئے کہ کبھی بھی اقتدار بنی ہاشم میں نہ جائے، اور عرب کے وہ سارے قبیلے جو مکہ سے مسلمان ہو کے مہاجر بن کے آئے ہیں وہ انصار کے ساتھ تعاون کریں، انصار مہاجرین کے ساتھ تعاون کریں. رسول کے بعد حکومت کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں گے، انصار کو بھی ان کا حصہ دیا جائے گا اور مہاجرین کو بھی دیا جائے گا. لہذا مہاجرین اور انصار کے دونوں گروہوں نے مل کر دستخط کیے. 7 لوگوں کے سائن ہوئے کہ ہم نبی کو یہ اعلان نہیں کرنے دیں گے. رسول حج کے خطبہ میں بھی اعلان کر سکتے تھے، نہیں کیا. خطبہ حج کے دوران علی کی ولایت کا اعلان کر دیتے. لوگ کہہ دیتے جیسے عام روٹین کی باتیں کر رہے تھے، ہمسایوں کے حقوق بتا رہے تھے، اسی طرح علی کی ولایت بھی بتا. فرمایا نہیں، کیونکہ علی پڑھنا ہے، ماحول علی والا چاہیے. رسول نے جس منبر پہ دین کی، شریعت کی، عبادات کی باتیں کی، میں بڑی پتے کی بات بتانے لگا، نبی نے اسی منبر پہ علی نہیں سنایا. رسول نے علی کے لیے منبر بھی علیحدہ طرز کا بنوایا، پھر اس پہ صرف علی سنایا. رسول کی سنت ہے اگر مجمع علی کے نام پہ روکو تو پھر صرف علی سناؤ. اگر منبر صرف علی کے نام پہ بلاؤ تو صرف علی سناؤ.
اب جب دیکھا کہ فضائل کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، کہنا شروع کر دیا ممبر سے چاہیے بچوں کو نماز روزے کی بات بتائیں، تو گھر میں ماں باپ کس لیے ہیں؟ آپ حضور اتنی ڈیوٹی بھی نہیں دے سکے کہ آپ اپنے بچوں کی نماز روزہ ہی ٹھیک کروا سکیں؟ ممبر ہے ہی علی کے لیے، ممبر پہ چاہیے ذاکرین کو تبلیغ کی بات کرے، رکھو میرے سر پہ قرآن، میں حسین کے حرم میں جا کے کہنے کے لیے تیار ہوں لفظ تبلیغ قرآن میں ایک ہی بار آیا اور علی کی ولایت کے ساتھ آیا۔ قرآن تبلیغ کہتا ہی علی کی ولایت، طے پا گیا کہ رسول اعلان کریں گے، جب رسول اعلان کرنے لگیں گے تو ہم ایسے کریں گے کہ ایک مخصوص گروہ میں ایک ایک لفظ اور حرف کا ضامن ہوگا، ایک مخصوص گروہ ایک پوری پلاننگ کے ساتھ نبی کی سواری کے دائیں بائیں چلنا شروع ہوگا، ادھر جو ہی نبی کچھ بھی ایسا اعلان کرنے لگیں گے ہم شور کرنا شروع کر دیں گے، اور اتنی بھیڑ میں نبی کی آواز نہیں سنی، بالکل قریب قریب چل رہے ہیں، انہیں خبر ہے کہ جو اتنی زور دے کے لوگوں کو حج میں بلایا ہے نا، یہ یہیں پہ کوئی اعلان کرنا، مسلسل ایک پارٹی ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور پوری سازش ہے کہ ہم نے نبی کی آواز کو کیسے روکنا ہے اور یہ پیغام کیسے نہیں جانے دیں۔ جب حدود مکہ سے باہر آ چکے اب تھوڑی تسلی ہو گئی، کیا وہ سامنے وہ جگہ نظر آ رہی ہے جہاں سے سب کوئی اپنے اپنے وطن کی طرف چلا گیا۔ جب بالکل اس جگہ پہ پہنچے تو جبرائیل امین نے آ کے رسول کی سواری کی مہار کو پکڑ، اب کربلا میں آتے ہیں، ہمارے پاکستان میں تو یہ نظام نہیں، لیکن اگر آپ کربلا میں آتے ہیں، نجف میں آتے ہیں یا مقامات مقدسہ پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب نماز باجماعت ہو رہی ہوتی ہے تو نماز باجماعت کے لیے ایک منادی، ایک ندا دینے کے لیے ایک شخص ساتھ کھڑا ہوتا ہے جو رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، یہ آوازیں دیتا ہے کہ اگر پیش نماز کی آواز پیچھے تک نہ جا سکے تو وہ مجمع کو اونچی آواز میں بتائے کہ نماز کی کون سی رکن بجا لایا جا رہا ہے۔ اب یہ وہاں ہوتا ہے جہاں لاؤڈ سپیکر بھی ہو۔ اب جو تاریخ نے مجمع لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ 1.25 کے قریب لوگ موجود، اتنی بڑی گیدرنگ تھی۔ تو اب یہ سارے لوگ اگر آپ ذہن میں ابھی ایک لمحے کے لیے غدیر بنائیں تو یہ سارے لوگ جتھا بنا کے تو نہیں چل رہے تھے، یہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ سواریاں چل رہی تھی، کچھ سواریاں آگے تھی، کچھ تھوڑا فاصلہ پھر سواری، جو ہی آ کے جبرائیل امین رسول کی سواری کو روکا، رسول کی سواری، پچھلی والی لہر رسول کی سواری کے ساتھ، اس سے پیچھے والی اس سے ملی، اس سے پیچھے والی اس سے ملی، اس سے پیچھے والی اس سے پیچھے۔ اب آخری صف میں جو کھڑا ہے وہ 1.5 کے بعد کھڑا۔ اب الہی نظام یہ بن گیا کہ تیز ہوا چلنی شروع ہوئی سخت تپتے ہوئے صحرا میں، ادھر سے رسول کی سواری رکی ہوئی ہے، یہ آخری صف میں سے کسی نے پوچھنا شروع کیا ایک دوسرے سے، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا۔ آواز پہلی صف تک آئی اور پہلی صف سے آواز واپس گئی، مصطفیٰ رکے، مصطفیٰ رکے، مصطفیٰ مصطفیٰ رکے، مصطفیٰ رکے، مصطفیٰ رکے، مصطفیٰ رکے۔ آخری صف سے آواز پھر پلٹی، کس نے روکا، 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 کس نے روکا۔ پہلی صف سے آواز پھر رپیٹ ہوئی، اللہ نے روکا ہے، اللہ نے روکا۔ الہی نظام ہے ہر ایک کو ساتھ ملا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہاں آپ سے کچھ خطاب کرنا، وہ جو جھنڈ ساتھ تھا کہ شور ہوگا، اگر میں اس اونچائی پہ کھڑا ہوں تو یہ نیچے اگر کوئی بیٹھا ہوا آواز بھی دے گا تو میری آواز یہاں سے اوپر سے جا کے آخری بندے تک چلی۔ رسول کو علم تھا کہ اب یہاں میری سواری کے ارد گرد ایک مجمع لگے گا اور یہاں سے آواز نہیں پہنچے گی، فرمایا ممبر بنایا جائے۔ یا رسول اللہ صحرا میں ممبر کہاں سے؟ فرمایا سواریوں سے پالان اتارو، اترتے ہوئے پلان پہ پلان، پلان پہ پلان، اور نبی اتنی اونچائی پہ گئے کہ یہاں کوئی شور بھی کرتا رہے، یہاں کوئی شور بھی ہو تو آواز اسی ہلکے تک، یہاں کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں، کوئی ایکو سسٹم نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اور کائنات کے نبی نے خطبہ دینا شروع، وہ نبی جس نے پورا دین بیٹھ کے سنایا تھا، وہ کھڑا ہو کے علی پڑھ رہا ہے جو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور خدا کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والا اٹھا کر رات کو مگر تھوڑا، میری عبادت کے لیے زیادہ دیر کھڑا نہ ہوا کر، تیرے پاؤں کے ورم مجھے برداشت۔ جو عبادت میں مصطفیٰ کے پاؤں کی سوجن برداشت نہیں کرتا اس نے 3.5 گھنٹے مصطفیٰ کو علی کے لیے تپتے ہوئے صحرا میں کھڑا رکھا۔
اب غدیر سمٹتی 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 ہم تک پہنچی تو یہ پہنچی کہ رسول نے اعلان کیا من کن تو مولا ہو فحاس علی۔ اس مولائیت کا اعلان سننے کے بعد سامنے بیٹھے ہوئے لوگ مایوس ہو گئے، اور خدا نے قرآن میں کہہ دیا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اے میرا محمد آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ رکنا یہیں پر، اگر صرف نبی کے اس اعلان کی وجہ سے خدا نے کہا کہ کافر مایوس ہو گئے، تو کیا نبی نے پہلی دفعہ علی کو مولا کہا؟ مولا زیادہ قریب کا رشتہ ہوتا ہے یا بھائی ہونا؟ رسول علی کو بھائی کہہ چکے ہیں، اپنا نفس کہہ چکے ہیں، انت منی وانا من کا کہہ چکے ہیں، اتنی حدیثیں علی کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ لفظ مولا کو اتنا بھاری وزنی نہیں تھا، وہ گھبرا جاتے۔ تو پھر خدا نے قرآن میں کیوں کہا کہ آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے؟ اس کا مطلب کچھ ایسا ہوا تھا جو کافروں کو مایوسی ہو گئی تھی۔ رسالت ماپ نے جب اللہ کی حمد بیان کی، پروردگار کی نعمتیں بیان کی، اپنی بعثت کے مقصد کو بیان کیا، اپنی نبوت کے تمام واقعات اور مشاہدات کو بیان کیا، اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں مجھے بتاؤ کہ کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں؟ سب نے کہا ہاں تو ہمارا سب سے زیادہ حق رکھنے والا ہے۔ فرمایا تو پھر میں تمہیں کہہ رہا ہوں اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وانا مولاکم، اور میں تمہارا مولا ہوں، ومن کنت مولا ہوں فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ میں کربلا میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ہر میں ابو الفضل عباس کے سامنے کہہ رہا ہوں، ابھی تک کافر مایوس نہیں ہوئے تھے، ابھی تک ان کی نبضیں چل رہی تھی، دلوں کی دھڑکن نارمل تھی، انہیں پتا تھا یہ اس نے تو پہلے بھی علی کے فضائل پڑھے ہیں نا، تو مولا کہہ دیا تو پھر کیا ہوا؟ ہم مدینے میں جا کے کہہ دیں گے کہ ہمارا مولا نہیں ہے؟ رسول یہاں تک نہیں رکے، رسول نے فرمایا کہ اللہ میرا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اس کے بعد اس کا بیٹا حسن مولا ہے، اس کے بعد اس کا بھائی حسین مولا ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا مولا ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا مولا ہے، اور سب سے آخر میں وہ آئے گا جس کا نام میرے نام کے ساتھ ملتا ہوگا۔ ادھر نبی نے اول سے لے کے قیامت تک اپنے ہر جانشین کا نام لیا، کافروں کی گردنیں جھک گئی، خدا نے کہا اب تیرے دین سے مایوس۔ بسم اللہ، اب کافر تیرے دین سے مایوس۔ اب انہیں پتا چل گیا کہ اب دین محفوظ ہاتھوں میں چلا۔ غدیر تحفظ دین کا نام ہے، کربلا تحفظ غدیر کا نام ہے، زینب تحفظ کربلا کا نام۔ پھر لفظ دہراؤں گا، کوئی ذہن غیر حاضر تھا دوبارہ حاضر ہو۔ غدیر تحفظ دین کا نام، کربلا تحفظ غدیر کا نام، زینب تحفظ کربلا۔ دین ختم ہو جاتا اگر غدیر نہ ہوتی، غدیر کا نام و نشان نہ رہتا اگر کربلا نہ ہوتی۔ کربلا تاریخ کے صفحات میں چھپ جاتی اگر زینب ہوتی۔ نصف اشرا گزر گیا، نصف رہ گیا۔ 5 محرم کے بعد دن نہیں ڈوبتا، دل ڈوبتا ہے۔ اتنا لوگ اپنے بچوں کی شادیوں کا انتظار کرتے ہیں جتنا یہ قوم حسین کو رونے کا انتظار کرتے۔ پھر کتنے بانصیب ہو اس جگہ پہ بیٹھ کے رو رہے ہو جہاں سگی بہن کو کسی نے رونے نہیں دیا۔ اللہ ارشد جعفری کو صحت دے، میرا مالک ان دوستوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جتنے کربلا میں اتنی بہترین بزم سجا دی، عزاداروں کے رونے کا انتظام ہو گیا، جنگل میں بیٹھی ہیں علی کی بیٹیاں۔ اب دیکھیے گا روزانہ آپ کو کربلا کی گلیوں میں بھیڑ، رش، زائرین آنا شروع ہو جائے، آتے رہیں گے آتے رہیں گے آتے رہیں گے۔ بسم اللہ۔ یقیناً سیدزادہ ہے ماتمی ابھی رویس جی کہہ رہے تطہیر کی پلیاں۔ مجلس ہو رہی تھی، سامنے ایک عارف عالم دین بیٹھے تھے، مجلس پڑھنے والے خطیب نے کہا زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی۔ اتنا جملہ کہنا تھا، وہ عارف اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا خاموش ہو جا، ممبر سے نیچے اترا، مجھے اسی جملے پہ پوری زندگی رونا ہے، زینب اور ابن زیاد کا دربار۔ دل چیرا جائے تو ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے۔
جیسے جیسے زائروں کا رش بڑھتا جائے گا ایسے ہوگا تمہیں کربلا کی گلیاں بھری ہوئی نظر آئیں گی. جیسے ہی حسین کا عاشور گزر جائے گا ہر کوئی اپنے وطن کو واپس چلا جائے گا. 6 سال سے کربلا میں حسین کا ذکر کر رہا ہوں میں. یہ جملہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں، کربلا آنا آسان ہے، کربلا سے جانا آسان نہیں. کربلا میں آتے ہو دل میں خیال ہوتا ہے مولا حسین کے پاس جا. بڑا مشکل ہے حسین کا وداع، بڑا مشکل ہے زائر کا حسین سے بچھڑنا. چلیں جو پہلے آ چکے ہیں وہ تائید کرنا، جو نہیں آ چکے پہلی دفعہ آئے ہو وہ مشاہدہ ضرور کرنا. جب زائر آخری دفعہ وداع کی زیارت کے لیے جاتا ہے، بے شک 10 دن رہو 12 دن رہو، آخری وداع کی زیارت بڑی مشکل ہوتی ہے. زائر مولا حسین کی ذریعے سے چمٹ جاتا ہے، مولا میں گھر جا رہا ہوں، مولا میرا جی نہیں چاہتا اب اپنے گھر جانے کو، مولا میں آپ کے بغیر اداس ہو جاؤں گا، مولا مجھے بلاتے رہنا، مولا میں دوبارہ آنا چاہوں گا. کوئی کہتا مولا مجھے توفیق دینا میں بہنیں لے کے آؤں، کوئی کہتا میں بیٹیاں لے کے آؤں، کوئی کہتا مولا میں اگلی دفعہ اپنی ماں کو لے کے آؤں. ہر کوئی روتا ہوا حسین کی ذریعے سے جاتا ہے. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے آخری وداع کرنے والے زائر کا چہرہ پتہ چل جاتا ہے، وہ حسین کی ذریعے سے نکلتا ہے مڑ مڑ کے حسین کی ذریعے کو دیکھتا ہے. جیسے ہی حسین کی ذریعے سے نکلتا ہے مڑ مڑ کے حسین کے میناروں کو دیکھتا ہے. جب بسوں پہ بیٹھ کے کربلا سے نکلتا ہے پیچھے مڑ مڑ کے حسین کے گنبد کو دیکھ رہا ہوتا ہے، مولا میرا سلام، مولا میرا سلام. اب میں جملہ پڑھوں تو قبر حسین تک روتے ہوئے جملہ لے کے جانا، مولا 1400 سال کے بعد ہم تیرے نوکر تجھے ملنے آتے ہیں، مولا ہمیں جاتے ہوئے اتنی تکلیف ہوتی ہے. اللہ جانے سگی بہن جب لاش گزری تھی رو رو کے کہہ رہی تھی حسین زینب جا رہی ہے، حسین زینب جا رہی ہے، حسین میں دوبارہ کربلا آنا چاہتی ہوں، دوبارہ کربلا آنا چاہتی ہوں. جگر سنبھالنا میں اگلا جملہ پڑھوں. زینب کہہ کے چلی گئی حسین میں دوبارہ کربلا آؤں گی. کلثوم روتی ہوئی چلی گئی حسین میں دوبارہ کربلا آؤں گی. رقیہ پیٹتی ہوئی چلی گئی حسین دوبارہ کربلا آؤں گی. ایک 4 سال کی سید زادی حسین کے لاشے پہ گر گئی، رو کے دی مجھے جی بھر کے ملنے ہر کوئی آئے گا، تیری سکینہ نہیں آئے گی. اور میں شام میں سو جا. اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، اجرک من اللہ. حسین کی بہنیں تیرا چیخے قبول، تیرا رونا قبول. عامر ابو الفضل عباس مولا ہم سے کربلا کا پہلا پرسہ قبول کر. جس کا آج غم پڑھنا ہے، میں نے پڑھنا ہے آج علی کی بیٹی کا اجڑنا. میں نہیں کہوں گا کہ جتنے سید بیٹھے ہو ہاتھ کھڑے کرو، میری مجال نہیں. میں کسی سید کو کہوں کہ ہاتھ کھڑا کرو، میں اگلا جملہ کہوں گا مجھے مجمع سے خود پتا چل جائے گا کہ کتنے سید بیٹھے. پوری دنیا عرب عجم جا کے دیکھو، پوری دنیا میں حسین کی اولاد پھیلی ہوئی ہے. ذیشان بھائی کسی سے پوچھو تو کس کا بیٹا ہے، وہ کہتا میں حسنی سید ہوں، کوئی کہتا میں حسینی سید ہوں، کوئی میں عابدی ہوں، کوئی کہتا میں نقوی ہوں، کوئی کہتا میں کاظمی ہوں. پوری دنیا میں جا کے دیکھو کوئی نہیں کہتا میں زینب کی نسل ہوں، میں زینب کی اولاد ہوں. میں آخری جملہ پڑھنا تھا جو میں ابتدا میں پڑھنے لگا ہوں. اور سیدو آج تم چیخے مار کے رونا، آج کوئی امتی چپ رہے سید رونا. زینب نے صرف 2 بیٹے نہیں دیے، کربلا میں نسل قتل کروا دی، نسل قتل کروا دی. سیدہ رو رو کے کہنا بی بی ہم تیری بن کے آئے. غلط کہتا ہے جو کہتا ہے کہ زینب نے 2 بیٹے دیے، 2 نہیں دیے، نسل دے دی. عالیہ کی نسل قربان ہوئی. بڑا اون چھوٹا محمد، ہاشمی سیدہ زہرا جتنا حیا کرتے تھے بی بی عالیہ، ہاشمیوں کے گھر میں حیا بی بی. شہزادی کے حجرے کے پہرے دار کو عباس کہتے تھے. یہ اون و محمد اتنے لاڈلے شہزادے تھے، اتنے لاڈلے تھے ہاشمیوں کے گھر میں زینب کے بچے. کتابیں کہتی ہیں کہ ہاشمی حسین سے سفارش کروانے کے لیے زینب کے بچوں کو لے کے جایا کرتے تھے.
کسی نے کوئی سفارش کرنی ہوتی نا، بی بی عالیہ کے بیٹے کے لیے آن مولا حسین سے میری سفارش کر دے، مولا آن صرف ابھی جاتے، حسین کہتے آن نہ کہنا، نہ عباس ان کی ٹالتے تھے نہ حسین ان کی ٹالتے تھے. یہ شہزادے ہاشمیوں نے زمین پہ چلنے ہی نہیں دی، ہاتھوں پہ رہے، کبھی کوئی اٹھاتا کبھی کوئی اٹھاتا کبھی. مولا حسین اپنا قافلہ لے کے چل پڑے، آدھے رستے میں تھے یا پیچھے سے کوئی آواز دے کے کہہ رہا تھا کوئی حسین کو روکے، کوئی حسین کو روکے. مولا حسین نے قافلے کو روکا. عباس کے مدینہ سے کون آ رہا ہے؟ مولا عباس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا، سر پر دوڑتا ہوا گھوڑا واپس آیا. مولا سرکار عبداللہ آ رہے ہیں، بی بی عالیہ کے شوہر اور محمد کے بابا. مولا حسین نے جلدی سے اپنے گھوڑے کا رخ پھیرا جناب عبداللہ کی طرف. عبداللہ آپ بستر بیماری پہ تھے، آپ کیوں آئے؟ فرمایا حسین مجھے صرف اتنا بتائیں علی کی بیٹی کی ہماری کہاں ہے؟ جب کہ مجھے صرف اتنا بتائیں علی کی بیٹی کی ہماری کہاں ہے؟ فرمایا عباس عبداللہ کو عالیہ کی ہماری کے پاس لے جا. بی بی عالیہ نے پوچھا فضا کون آ رہا ہے؟ فرمایا عبداللہ آ رہے ہیں. عبداللہ کا گھوڑا بی بی کی ہماری کے قریب رکا، بی بی روکا تھی. عبداللہ روکنے تو نہیں آیا. عبداللہ میں قسم کھا کے کہتی ہوں ادھر سے حسین کا گھوڑا چلے گا، ادھر سے زینب کا جنازہ چلے گا. عبداللہ رو کے کہتا نا بی بی میری کیا مجال، میں تجھے حسین سے لے کے چلا جاؤں. بی بی میں صرف ایک گزارش کرنے آیا ہوں، امیر سفروں میں جائیں اس کا کوئی صدقہ دیا کرتے ہیں. عالیہ رو کے کہتی تو اتنا امیر ہو گیا تو میرے حسین کا کوئی صدقہ دے. حضرت عبداللہ نے اپنی ابا کا دامن ہٹایا، اپنے دونوں بچوں کے ہاتھ تھامے، رو کے فرمایا اگر حسین پہ مصیبت آئے اون اپنی طرف سے صدقہ کر دینا، محمد میری طرف سے صدقہ کر دینا. اکبر کے گرنے سے پہلے اون کی لاش لے لینا، اصغر کے مرنے سے پہلے محمد کا لاشا اٹھا لینا. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. خطابت نہیں کروں گا میں کربلا میں، پورا سال خطابت کرتے ہیں. کربلا گریا، کربلا رونا، کربلا ماتم. کسی شہادت کنجوسی نہیں کروں گا، کھول کھول کے پڑھوں گا محمد کے بیٹوں کے دکھ. ماں ساتھ لے کے کربلا چلی گئی. شب عاشور مولا حسین اور مولا عباس ایک خیمے میں بیٹھے، شہداء کی فہرست بن گئی. شہداء کی اس فہرست میں حسین نے اون محمد کے نام نہ لکھوائے. مقتل کہتی حضرت ابوالفضل عباس باہر آئے، اون محمد دروازے پہ کھڑے تھے. مامو عباس ہمارا نام فہرست میں ہے. دونوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا، نام میرا لال، تم موت کی بات نہ کرنا، تم ہماری آقازادی کے بیٹے ہو. جب کہنا تم ہماری آقازادی کے بیٹے ہو، تم زینب کا بیٹے ہو. اب اگلے جملے پہ ہائے کہہ دینا، تمہیں حسین کا بات ہے. جب کہنا تم زینب کے بیٹے ہو. اون محمد چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ہم زینب کے بیٹے نہیں، ہم حسین کا صدقہ ہے، ہم صدقہ ہے. آواز کریم کربلا کے کان میں گئی، حسین تیزی سے باہر آئے. ابا زمین پہ خط کر رہی تھی، اون محمد کو اٹھا کے زانوں پہ بٹھایا، سینے سے لگایا، رو کے کہا تم میری بہن کی نسل ہو، موت کا نام نہ لینا، حسین کا کلیجے میں تکلیف ہوتی ہے. شب عاشور ہر ماں قربانی تیار کر رہی تھی، بار بار عالیہ کے خیمے میں جاتے، اماں ہمیں قربان کر دیں. بی بی رو کے کہتی مجھے اکبر سے فرصت نہیں ہے، مجھے حسین سے فرصت نہیں ہے. ساری رات یہ شہزادے کبھی بی بی کلثوم کے خیمے میں، کبھی بی بی رقیہ کے خیمے میں. صبح کے ایک میدان میں جاتا، جب کوئی جانے لگتا انہوں محمد آگے آ جاتا، مولا سے اجازت لے دے، مولا سے اجازت. جب لاشیں گرنے شروع کربلا میں، جو جب علماء نے مقتل کی ترتیب بتائی ہے
تو سب سے پہلے اون محمد کیوں؟ زینب کی حسرت تھی میرے بیٹے، کہتے نہیں عالیہ، نہیں عالیہ، ہاشمی گوارا نہیں کرتے، اون محمد کو بھی مقتل میں نہیں بھیجنا۔ جب قربانیاں ہونی شروع ہوئی ماں کے خیمے میں، ماں کے پاس ہے، ماں مولا اجازت نہیں دے رہے۔ عالیہ کے خیمے سے آواز آئی، اون ابھی زندہ ہو؟ محمد تمہاری سانسیں چل رہی ہیں؟ عباس، جی شہزادی، مولا حسین کو خیمے میں بھیجیے۔ کریم کربلا خیمے میں گئے، عالیہ کی آواز آئی، حسین میرے بیٹوں کو کیوں نہیں بھیج رہا؟ مولا حسین روئے، رو کے فرمایا کیسے بھیجوں؟ بی بی دیکھتی نہ تیرے اکبر سے پیارے ہیں، نہ حسن کے قاسم سے، دین میں میرا حصہ ڈال، ہم نے کربلا مل کے خریدی ہے، جب کہ دین میں میرا حصہ ڈال۔ حسین آئے، عباس سے کہا عباس اون محمد کو تیار کر۔ مولا عباس نے شہزادوں کو تیار عباس نے کیا، گھوڑے کی زین پہ عباس نے بچھایا۔ مقتل کربلا لکھتی ہے کہ دونوں شہزادوں کے پاؤں رکابوں تک نہیں آ رہے تھے۔ مولا عباس نے رکابوں کے تسمے کاٹے، رکابیں چھوٹی کی، چھوٹی کر کے جب اون کا پاؤں رکاب میں رکھا۔ اب میں جملہ پڑھوں گا جو ماتمی ہو جملے پہ ہائی کہنا، محمد کا پاؤں رکاب میں آیا، عباس نے محمد کا پاؤں چوما۔ محمد کا پاؤں چومنا تھا، بی بی زینب کی خیمے سے آواز آئی، اوے عباس تیرے حیا کے صدقے، عباس تو نے مقتل میں میرے بیٹے کے پاؤں پہ ہاتھ رکھے ہیں، زینب وعدہ کرتی ہے تیرا ہاتھ ہمیشہ، اور تو نے زینب کے بچوں کا اعتراف کیا۔ دونوں شہزادے برابر میں گھوڑے پہ بیٹھے، درمیان میں حسین کھڑے ہوئے، کبھی اون کا چہرہ دیکھے، کبھی محمد کا چہرہ دیکھے۔ اون محمد کا چہرہ دیکھتے ہوئے مقتل سے ایک شعر پڑھنے لگا ہوں، حسین ریت پہ بیٹھے اور ایک عربی میں شعر پڑھا۔ حسین کہتے حسرت تھی میں تمہاری جوانیاں دیکھتا، اور میں زینب کے بچوں کو جوان ہوتے ہوئے دیکھتا، اور زینب نے میرے بیٹے پالے تھے، میں زینب کے بچے پالتا، اور میری بہن نے میرا اکبر پالا، میرا سجاد پالا۔ مولا حسین نے کہا میرے پھول کھلنے سے پہلے مرجھا گئے۔ ماں دروازے پہ آئی، اون محمد، جی اماں، میرا لال سواریاں میرے خیمے کے پاس لے کے آؤ۔ سواریاں خیمے کے قریب ابھی بھی دے کے کہتی ہے، اون محمد ذہن میں رکھنا تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو، مقتل میں اس شان سے جانا، انہیں جعفر طیار یاد آئے، انہیں حیدر کرار یاد آئے۔ اگلی وصیت سننا، میرا لال انہیں میدان میں زیادہ دیر مصروف رکھنا، جتنی دیر تم میدان میں رہو گے میں حسین کو خیمے میں بٹھاؤں گی، مجھے حسین کا جی بھر کے چہرہ دیکھنا ہے۔ تیسری وصیت سے پہلے خدا کی قسم میرے بس میں ہوتا میں سانسیں ختم کرتا، روکا دی اون، جی اماں تو میرا بڑا بیٹا ہے، لال خیال رکھنا کربلا میں نہ گرنا، یہ اکبر کی جگیر ہے تو حسین کا صدقہ، کربلا میں نہ گرنا، کربلا میں نہ اتنی دور چلے جانا حسین لاش اٹھانے نہ جائے، اور یہ صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکا ہوا ہے۔ دونوں شہزادے اون و محمد، عباس کربلا کے ٹیلے پہ بیٹھ گئے، حسین عالیہ کے دروازے پہ بیٹھ گئے، عالیہ مسلح پہ بیٹھ گئی۔ مولا عباس نے دونوں کے گھوڑوں کی لجاموں کو تھاما، عباس نے دونوں کے چہروں پہ ورد کا دم کیا، دونوں شہزادوں کو کہا لڑنا مقتل میں، سننا میری آواز کو، جیسے میں کہوں ویسے حملے کرنا۔ اون و محمد کو کربلا کے ٹیلوں سے اتارا، اون نے محمد سے کہا تو دائیں سے جا میں بائیں سے آتا ہوں۔ دونوں شہزادوں نے لشکروں پہ حملہ کیا، عباس کربلا کے ٹیلے پہ یوں نشیب میں دونوں کی جنگ دیکھ رہے تھے، آواز دے اون دائیں رکاب پہ پاؤں دے، اون پیچھے سے دیکھ، اون لشکر آ گیا ہے، محمد اوپر ہو، محمد رکابوں پہ پاؤں دے، محمد تلوار اوپر کر۔ ایک شہزادہ فرات کے کنارے کی طرف چلا گیا، ایک شہزادہ لشکر کے اندر چلا گیا۔ مقتل کہتی ہے زینب کا بڑا بیٹا اون اتنی بہادری کے ساتھ لڑا ہے کہ لڑتا لڑتا عمر ابن سعد کے خیمے کے قریب گیا، خیمے کی ترسیوں کو اپنی تلوار سے کاٹا، کاٹ کے کہنے لگا تو نے حسین کو غریب سمجھا
سمجھا ہے اور تو نے حسین کو تنہا سمجھا ہے. باہر نکل, زینب کے بیٹے لڑنے کے لیے آئے ہیں. باہر نکل, غازی کے شاگرد لڑنے کے لیے آئے ہیں. اور نوحان کا حملہ کرنا تھا. عباس نے دونوں ہاتھوں کو ہلایا, آواز آئی مرحبا. اور میری آقا زادی کے بیٹوں, محمد لشکر کو دوڑاتا ہوا واپس آیا. ایک ملعون چھپ کے بیٹھا تھا, اس نے آن کے پہلو پہ وار کیا. آن کے پہلو پہ نیزے کا لگنا تھا, آن گھوڑے کی زین سے گرنے لگا. ایک ملعون نے گرز آن کے رخسار پہ مارا, ادھر رخسار پہ لگنا تھا. عباس نے بھاگنا شروع کیا. حسین کی آواز آئی, غازی کیوں جا رہا ہے؟ رو کے آواز آئی, انہوں نے اکیلا سمجھ کے مارا. اور میری زینب کا لال اکیلا سمجھ گیا. عباس نے اللہ اکبر, عباس کو ٹیلے سے دوڑتا ہوا دیکھا. لشکروں نے اون کو چھوڑا. عباس جب پہنچے تو لال زمین پہ گر چکا تھا. جناب عباس جھکے, یا اون نے آنکھیں کھول کے کہا, ایک دفعہ پوچھ لے اماں ہم پہ راضی ہے. حسین جانے لگے, زینب نے حسین کے دامن کو تھاما, رو کہتی نہ اٹھانے جانا, جہاں گرتا ہے اسے گرنے دے. آج بھی تم کربلا میں ہو, میں دنیا کے کسی کونے میں ہوتا انہیں سمجھ نہ آتی. مجھ سے پوچھ کہ ہم کربلا میں بیٹھے ہیں, ہم نے کربلا میں داخل ہونے سے پہلے زینب کے بیٹے اون کی قبر پہ حاضری دی ہے. اون کا تو روزہ بنا ہوا ہے, ہمیں بتا زینب کا چھوٹا بچہ کہاں گیا؟ میں غلط پڑھوں, غازی معاف نہ کرے. محمد ابھی زندہ تھا یا گھوڑے دوڑ گئے؟ محمد کی سانسیں ابھی چل رہی تھی یا گھوڑوں کے ساتھ زینب کے بیٹے کی لاش اتنی پامال ہو گئی, حسین نے جیسے قاسم کو اٹھایا. حوصلہ حوصلہ, بی بی زینب کا برسا. آج بھی حضرت محمد گنج شہدہ میں شہیدوں کے ساتھ, جہاں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں وہیں محمد کی لاش کے ٹکڑے ہیں. شام غریباں جب خیموں کو آگ لگ گئی, ہر بی بی ایک ایک لاش پہ رو رہی تھی. شمر مولا سجاد کے پاس آیا, آگے کہنے لگا ان بچوں کی ماں نہیں ہے, ان لاشوں پہ کوئی رونے نہیں آیا. آواز آئی زینب حسین کو رونے کے لیے گئی. ایک روایت پڑھوں گا جو اتنی دردناک ہے, بہت کم پڑھی ممبر پہ, تھوڑا حوصلہ کرو تو وہ درد سننا. بی بی جیسے ہی حضرت عبداللہ نے اون محمد حوالے کیے تھے, عالیہ نے اس لمحے سے یا حسین کو روئی یا اکبر کو. تیار عباس نے کیے, سوار عباس نے کیے, لاش پہ عباس گیا. عالیہ نے حسین کو بھی نہیں جانے دیا, میرے بچوں کی لاش پہ نہ جانا, میرے بیٹے کی لاش نہ اٹھانا, جہاں گرتا ہے گرنے دے, جہاں دفن ہوتا ہے ہونے دے. حسین تو میرے قریب بیٹھ, میں تیرا چہرہ دیکھوں. شام غریباں ہر لاش پہ ہر ماں گئی ہے, بی بی عالیہ بیٹوں کی لاش پہ نہیں گئی, حسین کی لاش پہ گئی, اکبر کی لاش پہ گئی. رسیاں ہاتھوں پہ بدی, شام چلی گئی. شام سے پلٹ کے واپس کربلا آئی. کربلا کہتی سجاد مجھے نہ بتا اون کی قبر کہاں ہے, مجھے بتا میرے حسین کی قبر کہاں ہے. بی بی حسین کی لاش پہ بیٹھ گئی. کربلا سے واپس مدینہ چلی گئی. روزانہ سید الساجدین کے گھر حسین کی مجلسیں برپا ہونی شروع ہو گئی. روزانہ اہل بیت کی حویلی میں مجلس ہوتی, مولا سجاد مجلس پڑھتے. ایک جملہ کہنے لگا, ہم کتابوں سے پڑھ کے سناتے, آپ اتنا روتے ہیں. اس مجلس کی کیفیت کیا ہوگی جہاں موقع کا گواہ, جہاں خود مولا سجاد جس نے آنکھوں سے کربلا دیکھی وہ کربلا سناتا ہوگا. روزانہ مردوں میں مجلس ہوتی, ذاکر کا نام سجاد, گھر کے اندر مجلس ہوتی, ذاکرہ کا نام زینب. مدینے کی عورتوں کو عالیہ بتاتی میرا اکبر کیسے مارا گیا, مردوں میں سجاد بتاتے کہ میرے بابے نے سجدہ کیسے کیا. لیکن جب مولا سجاد مجلس پڑھتے, ابھی مجلس پڑھوں, اکثر ہوتا ہے پڑھتے پڑھتے جی گھبراتا, سامنے سے فوراً اٹھتا پانی, پسینہ رومال. سجاد جب مجلس پڑھتے لوگ ابھی رو رہے ہوتے یا ذاکر غش کھا جاتا, لوگ گھروں کو چلے جاتے,
ایک مستور اندر سے آتی سجاد کے چہرے پہ، سجاد آنکھیں گول، یہ شام نہیں مدینہ۔ ایک دن مولا سجاد نے مجلس تمام کی، غش کا گئے، غش سے افاقہ آیا تو کسی کو سرہانے بیٹھا دیکھا، آنکھیں کھلی، لہو صاف کی، کون ہو؟ پہچان کی آواز ہوئی، چچا عبداللہ۔ کون؟ بی بی کے شوہر۔ جی۔ مولا سجاد نے بیٹھ کے جناب عبداللہ کا چہرہ دیکھا، چچا عبداللہ آپ کے چہرے پہ کوئی سوال ہے؟ رو کے کہتے ہیں جو چہرہ پڑھ لیتا ہے وہ سوال بھی جانتا ہے۔ مولا کہتے ہیں نہیں، مجھے بول کے بتائیے۔ اب جس کے گھر میں بہن یا بیٹی ہے نا، غریب کربلا کا واسطہ تم ہائی کہہ دینا، جب کہنا بول کے بتائیے۔ اللہ کہتے روز آتا ہوں، ہمت نہیں ہوتی۔ مولا اگر آپ کہیں تو زینب اپنے گھر واپس چلی جائے، میں روز علی کی بیٹی کو لینے آتا ہوں، روز واپس چلا جاتا ہوں، اگر آپ کہیں تو علی اپنے گھر واپس چلی جائے۔ مولا سجاد کی آواز ہے کیوں نہیں، آپ شوہر ہیں۔ مولا سجاد اٹھے، زنان خانے میں گئے، جیسے مردوں میں مجلس ہو رہی تھی ویسے مستورات میں مجلس ہو رہی تھی۔ مولا سجاد ایک ستون کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو گئے۔ علی کی بیٹی نے مجلس کے مسائب بیان کرتے سجاد کا چہرہ دیکھا، بی بی نے اپنا برقع اٹھایا، مولا سجاد کے قریب، آپ شاعر ہیں، اب اس کیفیت کو سمجھیے گا، محسوس کیجئے گا جو شعرا بیٹھے ہیں۔ یوں مولا سجاد کے قریب سے گزری، گزرتے کہتے تو نہ کہنا میں چلی جاتی، تو نہ کہنا میں چلی جاتی، مجھے علم ہے سجاد تم سے کہا نہیں جائے گا۔ مولا سجاد نے دونوں باہیں کھولی، رو کے کہا اماں تیرے سوا میرا رہا کون ہے، اور میرا حسین بھی تو ہے، میرا عباس بھی تو ہے، میرا علی اکبر بھی تو ہے۔ اب جس کے گھر میں بہنیں ہیں، بہن اپنے گھر واپس جائے تو بھائی کتنی عزت سے بھیجتے ہیں، باپ کتنی عزت سے بھیجتے ہیں۔ میں علی کی بیٹی کا شام سے واپسی پہ اپنے گھر جانا سنانے لگا ہوں، بی بی عالیہ 40 بند دروازوں کے درمیان آ کے کھڑی ہوئی، ایک ایک بند دروازے کو دیکھتی دیکھتی آخری دروازے پہ گئی، علی کی بیٹی زمین پہ بیٹھ گئی، رو گئی خدا تجھ پہ لعنت کرے ہندا کا بیٹا، تو نے میری بھری حویلی برباد کر دی۔ پہلے زینب اپنے گھر سے جاتی تھی، اس دروازے سے حسین آتے تھے، دروازے سے عباس آتے تھے، اس دروازے سے علی اکبر آتے تھے، آج زینب جا رہی ہے، کوئی چھوڑ کے آنے والا نہیں ہے۔ یا جناب فضا نے دونوں ہاتھ جوڑے، روکدی میں شام نے بھی ساتھ رہی، آ بی بی میں تجھے لے کے چلی جاؤں۔ بی بی عالیہ نے فضا کا ہاتھ تھاما، علی کی بیٹی کی حویلی کا دروازہ آیا، بی بی عالیہ روتی روتی زمین میں بیٹھ گئی، رو کے کہتی فضا مجھے تھوڑی دیر رونے دے، رو کے کہتی بی بی اکبر یاد آیا، رو کہتی نہیں بھولتی اکبر کی جوانی، لیکن اب اکبر یاد نہیں آیا، حسین یاد آیا، رو کہتی نہیں بھولی 13 ضربیں، لیکن اب حسین یاد نہیں آیا، رو کہ بی بی کیوں روئی ہوں، رو کہتی 1 سال بعد اپنے دروازے پہ آئی، مجھے میرا اور یاد آ رہا ہے، مجھے میرا محمد یاد آ گیا، اور میرے بچے کربلا میں رہ گئے، اور میں بیٹے لے کے گئی تھی، اور میں اکیلی واپس آ گئی، اور میں نے بچوں کو تیار نہیں کیا، اور میں نے بیٹوں کو گھوڑے پہ نہیں بٹھایا، اور میں اور کی لاش پہ نہیں رہی۔ آخری 1 منٹ دینا، میں اون کی لاش پہ نہ روئی، میں محمد کے ٹکڑے نہ اٹھا سکی۔ جناب عبداللہ دوڑتے ہوئے آئے، رو کے کہتے نا علی کی بیٹی، اون بھی اکبر کا صدقہ، محمد بھی اکبر کا صدقہ، چل بسم اللہ اپنی دہلیز کے اندر تشریف لائیے۔ جناب عبداللہ نے بی بی کی کلائی پہ ہاتھ رکھا، عبداللہ نے چیخ کے ہاتھ پیچھے کیا، عبداللہ نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، ہاتھوں میں لہو کی لکیریں تھی، عبداللہ کی آواز آئی بی بی تیری کلائیاں زخمی کیوں ہیں؟ رو کے کہتی عبداللہ تجھے نہیں بتایا، جب حسین زین سے گر گیا میرے ہاتھوں میں رسیاں، کبھی اس بازار کبھی اس بازار، رو رو کے کہتی رہی اور میں محمد کی بیٹی، ماتم حسین۔